السلام علیکم ناظرین آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے سابق ایگزیکٹو ممبر جناب شیخ امین الرحمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایک بجٹ پیش کیا گیا ہے جس کے بارے میں یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ قوم کی امنگوں کے عین مطابق ہے اور تاجر برادری اس سے بہت خوش ہے. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بجٹ ہمارے ملک میں جو بھی آئے پچھلے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو بجٹ آیا ہے یہ غریبوں کے لیے اور بزنس کمیونٹی کے لیے بہت بہتر ہے. اس لیے اس میں اور بھی میرا خیال یہ ہے کہ اور بھی اس میں کوئی اچھی گنجائش جی ہاں بالکل ظاہر ہے وہ گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے، بہتری آ سکتی ہے. صحیح. کیونکہ ہم نے سب نے مل کے اگر چلنا ہے اور ہم نے سب نے مل کے اگر اس چیز کو چلانا ہے صحیح، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت بہتر ہو جائے گا. یہ ظاہر ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو سسٹم میں بنانے کے اندر. اب پچھلے اتنے سارے معاملات ہیں، اس کو سیٹنگ کرنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں درکار ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے یہ بجٹ جو ہے بہت ہمارے لیے بہتری ہوگی. اچھا سر، آج ابھی ہم اس سے پہلے دونوں ایک تقریب میں موجود تھے، یہ تاجر برادری کی ہی تقریب تھی. اس میں بھی اس بات کو اٹھایا گیا کہ جو حکومت نے کہا ہے کہ اب آپ نے رسید لینی ہے دکانوں سے، جہاں سے بھی کچھ خریدنا ہے وہاں سے رسید لینی ہے اور اس پہ 30 کروڑ کا ماہانہ انعامات دیے جائیں گے. اس حوالے سے کہا گیا کہ اس کی بجائے ٹیکسز کو کم کیا جائے اور مراد دی جائیں تاجروں کو. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ٹیکسز کے مسئلے ہیں، اول تو ہمارے یہاں ٹیکسز کا پرسنٹیج جو ہے وہ بہت کم ہے. صحیح. مطلب میرا خیال ہے کہ 2-3% بھی نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ ہوگا. تو اس کے لیے کوئی بہتری لے کر آئے کہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، جیسے باہر ملکوں کے اندر ایک طریقہ کار ہے، ایک سسٹم ہے کہ جی ان کو ایسی مشینری دی جائے، نیٹ کے ذریعے ان کو سارا سسٹم دی جائے کہ جو گورنمنٹ ڈیوٹی فری ان کو کیا جائے مشینری کو، تاکہ اس میں شعبے میں ترقی جو ہے. لوگ ٹیکس دے رہے ہیں جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ ان کے توسب سے بھی دیکھیں نا کہ ایک دکان میں، ایک شاپ کے اندر یا ایک کارخانے میں، یا اگر ایک فیکٹری کے اندر کوئی 100 بندہ ہے، کوئی اس کے بعد 50 ہے، کسی کے بعد 5 بندے بھی ہیں، تو وہ اگر اس کو تنخواہ اگر ان کی اچھی ہوگی تو کل ان کی اس سے بھی آپ کو ٹیکس آئے گا، وہ بھی مطلب ہے اپنی کارکردگی کریں گے. تو باقی دیکھیں وقت بتائے گا. اچھا سر، تھوڑی سی آپ کی یہ جو چیمبر ہے اس کے حوالے سے آپ سے گفتگو کر لیتے ہیں. پہلے یہ ہوا کرتا تھا، ہم دیکھا کرتے کہ چیمبر کا ایک ہی گروپ ہوتا تھا اور جس کو نامینیٹ کرتے تھے وہ کامیاب ہو جاتا تھا بلا مقابلہ. اب کچھ سالوں سے باقاعدہ الیکشن ہونے لگے ہیں، اس میں بھی ایک گروپ کی بڑی بھاری جو ہے وہ اکثریت ہوتی ہے. تو جو اس وقت سردار یاسر الیاس ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں چیمبر کی جو کارکردگی ہے وہ ٹھیک جا رہی ہے؟ اس حوالے سے آپ کچھ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیجیے، ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی اسلام آباد چیمبر آف کامرس کا کردار جو ہے وہ شروع سے ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ تو اگر کوئی سامنے کوئی گروپ آیا ہے تو اس وجہ سے وہاں الیکشن ہو رہے ہیں. صحیح. اگر یہ گروپ نہیں آتا یونائٹڈ گروپ تو وہ الیکشن نہیں ہوتے. صحیح. جیسا کہ سردار یاسر صاحب کے متعلق کہا ہے تو وہ تو ظاہری بات ہے کہ بہت بہترین قسم کے پریزیڈنٹ آئے ہیں اس دفعہ، اور یہ بھی ہماری اور ساروں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب پہلے بھی آئے لیکن انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو ہے سردار یاسر صاحب نے کیا. اچھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے، یہ جمہوریت کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ اسی میں ہوتی ہے کہ الیکشن ہو اور 2 گروپ آئیں اور دونوں اسٹرانگ ہوں، اس سے کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے؟ بالکل. الیکشن کی وجہ ایک اور یہ بھی ہوتی ہے کہ اس سسٹم کو، اس معاملات کو جو چیز اگر کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ صحیح چلتے ہیں. صحیح. اور اپوزیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو چلاتا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو اس سیٹ کے اوپر جا کے بیٹھ جائے گا ہم، یا اس کو ہم یہ چاہتے ہوں یا نہیں. الیکشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے سسٹم کو، اپنے معاملات کو، جو اندرونی معاملات ہیں اس کو صحیح کر لیں. اچھا امین صاحب، آپ ایک مارکیٹ کے بھی سرکردہ رہنما ہیں، وہاں پہ بھی آپ بڑا عمل دخل ہوتا ہے آپ کا. تو مارکیٹوں میں کیا کیا مسائل ہیں، تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا. مارکیٹ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اسلام آباد کی ٹوٹل مارکیٹ، میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ سیکورٹی کا تو سسٹم سب سے پہلے ہے. آج سے اگر مطلب 25-30 سال پہلے اگر ہم جائیں تو اس وقت فارنرز جو تھا سب سے زیادہ یہ آپ کے اسلام آباد کے اندر F6 F7 اور F8 تک مارکیٹوں کے اندر لوگ آتے تھے. اور جب سے سیکورٹی سسٹم خراب ہوا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آتے ہی نہیں ہے. اسی لیے ڈر خوف
کی وجہ سے. تو اتنا چھوٹا سا ایک یہ شہر ہے، اور اگر اس کو ہم سیکورٹی نہیں کریں گے تو پھر ہمارا کیسے کاروبار چلے گا؟ اچھا، یہ آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ جیسے سپر مارکیٹ ہے، یہ جناح سپر مارکیٹ ہے، جہاں بالکل لوکل لوگ بھی آتے ہیں، راولپنڈی سے بھی لوگ آتے ہیں، اور جو سیاح ہوتے ہیں دوسرے شہروں سے سیر کرنے آتے ہیں اسلام آباد کی، وہ اس میں خریداری کرتے ہیں. لیکن ایک بڑا خریدار تھا، وہ غیر ملکیوں کی شکل میں تھا جو یہاں پہ ایمبیسیوں میں رہتے ہیں. اور جب سے کوئی یہ تھوڑا سا معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں تو انہوں نے مارکیٹوں میں آنا بند کر دیا، جس کی وجہ سے تاجروں کی انکم پہ اثر پڑا ہے. اور جب بھی تاجروں کی انکم پہ اثر پڑتا ہے تو یقیناً اس سے وہ جو ریونیو گورنمنٹ کو ملتا ہے اس پہ بھی کمی ہوتی ہے. تو آپ نے ٹھیک کہا کہ وہاں پہ اگر ایک دو مارکیٹوں میں اچھی سیکورٹی مہیا کر دی جائے تو ٹھیک. اچھا، تھوڑی سی سی ڈی اے نے رینوویشن کرنا شروع کی ہے اب مارکیٹوں کی، اور وہاں کے فٹ پاتھ بہتر کرنے شروع کر دیے ہیں، رنگ و روغن ہو رہا ہے. جہاں پہ کوئی چھوٹے چھوٹے ریسٹوران ہیں ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ اچھی بنائی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے سی ڈی اے کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں کہتا ہوں جی سی ڈی اے حقیقتاً میں اس وجہ سے نہیں کہ یہ گورنمنٹ کون سی ہے، لیکن سی ڈی اے واقعی اس دفعہ جو کام کر رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ہر جگہ ہر ادارے میں، ہر معاملات میں، صفائی کا معاملہ ہو گیا یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب یہ کہ سی ڈی اے سب سے پہلے اس دفعہ جو ہے نا، میں اس گورنمنٹ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا ہمیشہ یہاں کے جو چیئرمین صاحب تھے ہمارے شیخ انصر صاحب، تو ان کے بھی سامنے ہم گئے تھے اس وقت، ابھی تو ہے نہیں، تو ہم نے ان کو ایک رائے دی تھی کہ ہمارے ہاں پورے اسلام آباد کی لیز ختم ہوئی ہے، تو اگر اس لیز کو آسان کیا جائے، گورنمنٹ کے بعد فنڈ آئیں گے اور گورنمنٹ اس سے اور زیادہ کام کرے گی. صحیح. تو پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ فنڈ جو ہے اتنے سارے ہیں، پورے اسلام آباد کی لیز یعنی کہ کروڑوں خربوں روپیہ آئے گا، اور وہ اس کو اگر لیگل طریقے سے کوئی ایسے آسان طریقے سے ان کو دیا جائے کہ جی یہ لیز جو ہے نا اس کو آئے ون ونڈو کے اوپر، اگر اس کا ٹرانسفر ہے نہیں ہے، بھائی لیز کے پیسے لیں آپ، صحیح، اور ون ونڈو پہ لیں. اچھا سر، یہ ایک اب جب سے ہم جرنلزم کر رہے ہیں، ہم سنتے آ رہے ہیں کہ قانون کرایہ داری ہونا چاہیے، قانون کرایہ داری ہونی چاہیے. وہ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں آ کے رکاوٹ ہو جاتی ہے، اس میں کیا رکاوٹ ہے. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، قانون کرایہ داری دو طریقے سے اس چیز کے اوپر آرڈر نہیں ہو سکتا. کہ اگرچہ کہ مالکوں کو اگر یہ کہا جائے کہ جی اس کو آپ جو ہے نا وہ اس کے کرائے جو ہے وہ اس کے کم کیے جائیں، یا جو کرایہ دار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں 10 سال 20 سال کے بعد اس کو اگر خالی کی دکان کراتا ہے، جب کمانے کی میری باری آتی ہے تو میں جب وہ کمانے کی باری آتی ہے تو بہرحال اب تو وہ وقت ہی نہیں ہے. صحیح. اب تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بھی معاملات ہیں نا، اس کو بہت کرایہ داری کو مطلب طریقے سے اس کو اگر کر لیا جائے تو وہ تو بہت ہی بہتر ہے. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اور کرائے کے اوپر بھی تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے. صحیح. تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ بہتر ہوگا. اچھا امین صاحب، ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب کورونا کی ویو آئی، کووڈ کی ویو آئی، تو تاجروں کو بہت زیادہ اعتراض تھا کہ ان کے حوالے سے جو بھی پالیسی بنائی گئی وہ یک طرفہ تھی، ان کو پہلے اعتماد میں نہیں لیا گیا، ان کے کاروبار بہت زیادہ نقصان کا شکار ہوئے. اب شنید جی، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، ہمارے سارے لوگوں کو محفوظ رکھے کہ شاید اگلے ماہ میں ایک اور اس کی ویو آنے والی ہے، ایک اور لہر آنے والی ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ جب اس طرح کی چیز ہو تو کس طریقے سے پالیسی بنانی چاہیے کہ لوگوں کے کاروبار بھی بچ جائیں اور ہمارے لوگ محفوظ بھی رہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے ملک، ایک تو ہمارا ملک غریب ملک ہے، پہلی بات تو یہ ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور ممالکوں کی طرح ہمیں وہ پیسہ بھی دے گورنمنٹ اور کھانا بھی دے اور یہ دے، یہ سب کچھ یہ ناممکن والی بات ہے. ہماری پاپولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. صحیح. اور اس کو ہم نے سب نے مل کے چیلنج کو پورا کرنا چاہیے. صحیح. یعنی غریب آدمی ہے تو وہ غریب آدمی بھی ٹھیک ہے، وہ اپنا کاروبار تو کر رہا ہے. صحیح. تو کچھ چیزیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر تھوڑا بہت اس میں کرائسس آیا تو یہ تو پوری دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک بھی ہیں جس کے اندر تو کھانے کو نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے ملک میں تو سب کچھ موجود ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کی وجہ سے کوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت لوگوں نے بھی خیال کیا ہے کہ مطلب یہ آیا، کووڈ آیا تو اس میں لوگوں کو کرایہ بھی کم کیے، انہوں نے کرایہ چھوڑ بھی دیے کئی جگہ. جی. تو آپ کا خیال ہے کہ ہمیں مل کے ساروں کو اس کا مقابلہ کرنا ہے، ایسی پالیسی ہونی چاہیے کہ کسی ایک، یہ پوری دنیا کا ہے نا جی، دنیا میں ایک سسٹم چل رہا ہے، اس کو ہم مل کے نہیں کریں گے تو پھر کیسے کریں گے؟ جی جناب، یہ تھے ہمارے ساتھ
شیخ امین الرحمان صاحب جو تاجر برادری کے ایک سرکردہ لیڈر بھی ہیں اور اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایگزیکٹو ممبر بھی رہے ہیں. ان سے ہم نے گفتگو کی اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم ہو, چاہے کووڈ ہو چاہے کوئی بھی ہو, اس کے علاوہ اس کے حوالے سے پالیسی بنائی جائے تو سب کو آن بورڈ کرنا چاہیے اور سب کو مل کے ایسی ویوز کو یا ایسی پریشانیوں کو مل کے برداشت کرنا چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.